समाए मोता। آپ جب بھی کسی ولی کی زیارت کے لیے جائیں گے یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور پر حاضری دینا چاہیں گے، سب سے پہلے اعتراض یہ کیا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں، سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ بھئی جو لوگ انتقال کر گئے نا وہ سنتے نہیں، جو نہیں سنتے آپ کیسے جا کے ان کو سناتے ہو، وہ مر گئے، مٹی میں مل گئے، نعوذ باللہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں حضرت شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت فرما رہے ہیں، حضرت جو فرما رہے ہیں وہ طویل لمبی عبارت ہے، میں آپ کو خلاصہ بتاؤں گا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انتقال کرنے والے نہیں سنتے، ان کے پاس ایک آیت ہے، وہ آیت کو پڑھ کے کہتے ہیں۔ آیت کریمہ کیا ہے کہ ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور، یہ آیت کریمہ ہے قرآن مجید کی، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے سناتا ہے، اور اے بندے تو ان کو نہیں سناتا جو قبر میں ہیں۔ تو یہ آیت پاک لے کے کہتے ہیں دیکھو جو لوگ قبر میں ہیں وہ نہیں سنتے۔ حضرت بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضرت جو فرما رہے ہیں میں پہلے وہ بتاؤں گا، پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آیت کریمہ کے دو لفظ ہیں، ایک ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے سناتا ہے، اور اے بندے تو قبر والوں کو نہیں سناتا۔ تو اس میں کیا معلوم ہو رہا ہے؟ سیدھی سی بات ہے کہ تم پکارے تو نہیں سنتے، اللہ کے سنانے سے سنتے ہیں۔ آیت کا مفہوم یہ ہے، آیت میں یہ کہاں بتایا جا رہا ہے کہ مردے نہیں سنتے؟ اس آیت میں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ ان کو سناتا ہے، ہاں تم نہیں سنا سکتے، ظاہری بات ہے، نہ آپ سنا سکتے ہیں نہ ہم سنا سکتے ہیں، کون سنا سکتا؟ اللہ تعالیٰ سناتا ہے۔ اس آیت سے تو مردے سنتے ہیں یہ معلوم ہو رہا ہے۔ بھائی دیکھو، آپ سنانا چاہیں نہیں سنانا چاہیں آپ کی مرضی، آپ پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں سناتا ہوں۔ تو کہاں معلوم ہو رہا ہے کہ مردے نہیں سنتے؟ ہاں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ تم نہیں سنا سکتے۔ فرق کو سمجھیے، آیت کھلی ہے جناب، وما انت بمسمع من فی القبور، کہ جو لوگ قبروں میں ہیں اے بندے تو نہیں سناتا۔ اللہ فرما رہا ہے تو نہیں سناتا، اور تو کہہ رہا ہے مردے نہیں سنتے۔ کتنا فرق ہے دو جملوں میں۔ اس طرح آیتوں کا مطلب بگاڑ کے دھوکہ دیتے ہیں، معنی بدل دیتے ہیں، عقیدہ ہی بدل دیتے ہیں۔ اب یہ سارے بزرگوں کی زیارت کرنے والوں کو کافر مشرک بول دیتے، کیا فائدہ تم جا کے، وہ لوگ سنتے ہی نہیں۔ قرآن میں کہیں نہیں ہے وہ نہیں سنتے، قرآن میں یہ ہے تم نہیں سناتے۔ ہاں قرآن میں یہ بھی ہے کہ اللہ سناتا ہے، یہ مفہوم سمجھ رہی ہیں؟ اب حضرت بانی جامعہ کی عبارت سنیں گے تو وہ بات بھی سمجھ میں آئے گی۔ حضرت شیخ الاسلام علیہ رحمت و رضوان یہ لکھتے ہیں کہ شاید یہاں یہ اعتراض کیا جائے گا کہ اولیاء اللہ کی زیارت کو جا کر ان سے مرادیں مانگتے ہیں، لوگ مرادیں مانگتے ہیں، یہ شرک ہے۔ شاید یہ اعتراض ہوگا، شاید کہہ کے بیان کر رہے ہیں حضرت، لوگ یقینی طور پہ کرتے، شاید نہیں کرتے، بولتے برابر یہ شرک ہے۔ تو حضرت مگر اچھے انداز میں سمجھانے کے طریقے سے فرما رہے ہیں شاید یہ سمجھا جائے گا کہ اولیاء کے مزارات کو جا کر ان سے مرادیں مانگتے ہیں یہ شرک ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اپنی حاجت روائیوں کے واسطے شفاعت طلب کرنا تو کسی طرح شرک نہیں ہو سکتا، یعنی کوئی اللہ والوں کے پاس جا کر اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے ان کو وسیلہ بنائے، ان کے ذریعے اللہ کے دربار میں طلب کرے، ان کو شفیع بنائے، یہ تو شرک نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہاں حضرت نے اس کی وجہ ذکر نہیں کی، مگر یہ بتا دیا یہ شرک نہیں ہو سکتا، یعنی اللہ والوں سے مرادیں مانگنا شرک نہیں ہے، یہ حضرت فرما رہے ہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ بخاری کی حدیث ہے، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں شفاعت کا دروازہ میں کھولوں گا، اور میں جس کے حق میں اللہ کے دربار میں کہوں گا کہ مولا اسے معاف فرما، وہ بخش دیا جائے گا، جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو شفاعت تو حضور کی بھی ثابت ہے، بلکہ نماز جنازہ میں آپ کو پڑھایا جاتا ہے دعا پڑھائی جاتی ہے، چھوٹے بچے جو انتقال کر گئے کہ اللہ ہمارے لیے اس میت کو شفاعت کرنے والا بنا، تو جو بچے چھوٹے انتقال کر گئے وہ بھی ہمارے لیے شفاعت کرتے ہیں۔ جنازے میں ہم دعا پڑھ رہے ہیں تو شرک کیسے ہوا؟ جب بچے شفیع ہو سکتے ہیں تو اولیاء اللہ کیوں نہیں ہو سکتے؟
یہ ساری باتیں چھپی ہوئی ہیں وہاں پہ، مگر اتنی لمبی بات حضرت نے فرما رہا ہے، اتنا ارشاد فرما دیا کہ یہ تو شرک نہیں ہو سکتا۔ اب رہا یہ کہ وہ سنتے ہیں یا نہیں، اولیاء اللہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے، سو یہ مسئلہ دوسرا ہے، اس کے بارے میں دوسری جگہ حضرت بحث کیے ہیں، اس کے دلائل کتابوں میں اہل سنت و جماعت کے موجود ہے، مگر قرآن پاک سے اتنا ثابت ہے، شیخ الاسلام فرما رہے ہیں قرآن مجید سے مگر اتنا ثابت ہے کہ خدا تعالیٰ ان لوگوں کو اپنی باتیں، ان لوگوں کو باتیں سنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو انتقال کر گئے ہیں ان کو باتیں سناتا ہے، اللہ تعالیٰ سناتا ہے تو پھر مردے کیسا نہیں سنتے؟ تو اللہ سنائے بھی تو نہیں سنیں گے، پھر کون سنائے تو سنیں گے؟ اللہ تعالیٰ سناتا ہے، قرآن میں یہ آیا ہے۔ پھر کیا ہے؟ تو نہیں سناتا، رب فرما رہا ہے تو نہیں سنا سکتا، تو لوگ کہہ رہے ہیں مردے نہیں سنتے، الٹا مطلب نکال لیے، جو انتقال کر گئے وہ سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سناتا ہے، مگر آپ اور ہم نہیں سنا سکتے، ہم اگر کچھ کہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو سناتا ہے، یہ عقیدہ بتایا جا رہا ہے یہاں پر، مگر وہ آیت کا مطلب کھینچ کے، تان کے، مروڑ کے، الٹا سیدھا کر دے کے کافر مشرک بنا دیتے۔ قرآن مجید بھی سمجھ میں نہیں آتا ان لوگوں کو، باقی کیا سمجھیں گے؟ بہرحال حاضرین کرام، یہ بات ثابت ہے، حضرت شیخ الاسلام علیہ رحمۃ و رضوان اس طرح کی کلام لکھتے ہوئے آگے اور ایک اہم بات لکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کیا تعجب ہے پھر قطع نظر اس کے کہ وہ سنے یا نہ سنے، جب خدا تعالیٰ کو یہی منظور ہے کہ ان کو نیک نام کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جو انتقال کر گئے نیک نام کرنا چاہتا ہے، اس لیے فرماتا ہے میں سناتا ہوں۔ اب تمہاری بحث ہے وہ سنے نہ سنے، تم مانو سنتے بولو یا نہیں سنتے بولو، اللہ تو فرما رہا ہے میں سناتا ہوں، تو بات ختم۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جن امور میں لوگ ان سے شفاعت چاہتے ہیں، اولیاء اللہ سے جن باتوں میں لوگ شفاعت چاہتے ہیں، خود ان کی حاجت روائیاں اللہ تعالیٰ پوری کر دے تو کیا بعید ہے۔ اللہ تعالیٰ جو لوگ ان کے دربار میں پہنچ کر اللہ کے دربار میں شفاعت طلب کرتے ہیں، ان کی حاجتیں اللہ تعالیٰ پوری فرماتا ہے۔ یہ حضرت شیخ الاسلام علیہ رحمۃ الرضوان شفاعت کے بارے میں اور انتقال کیے ہوئے لوگوں کے سننے کے بارے میں فرمایا۔ مزید وضاحت کے لیے میں آپ کو ایک اور حدیث پاک سناؤں گا، وہ یہ ہے کہ حاضرین صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، بلکہ ایک مقام پہ بخاری میں بھی ہے، جب لوگ کسی مردے کو دفن کر کے چلے جاتے ہیں، واپس لوٹتے ہیں، تو ان کے قدموں کی آہٹ بھی میت سنتا ہے، جو چل کے آ رہے ہیں ان کے چپل کی آہٹ بھی سنتا ہے۔ یہ تو حدیث فرما رہے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث شریف ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، پھر کون کہہ سکتا ہے مردے نہیں سنتے؟ سرکار فرما رہے ہیں چپل کی آہٹ بھی سنتے، اور لوگ کہنے ہیں نہیں مردے نہیں سنتے، تو ہمارا ایمان یہ لوگوں پر ہے جو نہیں سنتے کہہ رہے ہیں، یا وہ نبی پر ہے جو سنتے فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی پر ہمارا ایمان ہے، تو سرکار پہ ایمان لائیے جناب، باقی زمانے کے لوگ کچھ بھی بول دیتے، قیامت کے دن آپ کو بھی جواب دینا ہوگا، حضور نے جو فرمایا تھا تم نے وہ نہیں مانا، 1400 سال کے بعد کے لوگوں کی بات مان لی، فرشتے پوچھیں گے تو کیا جواب دیں گے؟ اس لیے قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے، نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم سنیے، حق پرست علماء سے سنیے، حق کی باتیں معلوم ہوں گی۔